الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. محترم سامعین، اللہ رب العزت کی فضل و احسان سے آج ہمارا چوتھا پارہ ہے. اللہ کریم اپنی بارگاہ میں ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے، قرآن مجید کا فہم، قرآن کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق بخشے. سورہ آل عمران، جو کہ تلک الرسول تیسرے پارے کا دوسرا نصف اور چوتھے پارے کے 3 پاؤں پر مشتمل ہے. اس مبارک سورت میں یعنی آل عمران میں جن مضامین کو خصوصیت سے اور اہمیت کے ساتھ بیان کیا ہے، ان میں ایک ہے انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا. تو اسی بات کو چوتھے پارے کے شروع میں اس انداز سے بیان فرمایا کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ اس وقت تک تم کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے، ایمان کا کمال تمہیں مل نہیں سکتا جب تک تم اپنی محبوب ترین چیز کو راہ خدا میں نہ خرچ کرو. اس لیے کہتے ہیں کہ مطلوب تک پہنچنے کے لیے محبوب چیز کی قربانی اور ایثار بہت ضروری ہے. تو اسی کو اللہ رب العالمین نے کہ فرمایا کہ حتی تنفقوا مما تحبون. اس کے علاوہ جو مضامین یہاں بیان ہوئے ہیں ان میں ایک ہے تحویل قبلہ، جس کا کچھ تذکرہ تو دوسرے پارے کے شروع میں بھی گزر چکا ہے. جہاں پر بھی اس کی تفصیل ہے کہ جب بیت المقدس سے بیت اللہ شریف کی طرف تبدیلی کا حکم ہوا تو بعض یہودی کہنے لگے کہ اصل تو بیت المقدس ہے، وہ تو اصل اور اول ہے. تو اس کا جواب اللہ رب العالمین نے یہاں پہ یہ دیا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، اصل تو بیت اللہ شریف ہی اعلیٰ اور افضل ہے. کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ ضرور زمین پر سب سے پہلا جو گھر بنا، تعمیر ہوا، وہ رب العالمین کا یہ بیت اللہ شریف ہے. اور اس کو یعنی بیت اللہ شریف کو وہ خصوصیات حاصل ہوئیں جو بیت المقدس کو حاصل نہیں ہے. مثلا کہ سب سے پہلا گھر ہے، روئے زمین پر پہلی عبادت گاہ ہے جو اللہ نے لوگوں کے لیے بنوایا، اور اس کا نقشہ جو ہے وہ جبرائیل علیہ السلام نے بنایا. اور اس میں اور بڑی نشانیاں کیا ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی
اور جو پیغمبر مزدوری کا کام کیا سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے جو خود پیغمبر ہے، اور فرمایا کہ مقام ابراہیم بھی ادھر، آب زمزم بھی ادھر، زمزم کا چشمہ بھی ادھر، اور فرمایا کہ جو بندہ یہاں حرم مکہ میں داخل ہو گیا امن پا گیا، ومن دخلہ کان آمنا۔ اس لیے بعض اللہ والے یوں فرماتے ہیں کہ کائنات میں بیت اللہ شریف سے بڑھ کر شرف اور عظمت والی کوئی بلڈنگ اور عمارت نہیں۔ اسی وجہ سے مسلمانوں کو باقاعدہ حکم دیا گیا کہ وہ اس گھر کا سفر کرے، یوں بیت اللہ شریف کا، اور جس کے پاس زیادہ راہ ہو اور باقی شرائط اس میں پائی جائیں تو اس میں فی الفور حج فرض ہو جاتا ہے، اور اگر بغیر کسی شرعی عذر کے تاخیر کرے گا تو گناہ کا مرتکب ہوا ہے، گناہگار ٹھہرے گا۔ اور اس کے ساتھ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ پیغام بھی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو جیسا ڈرنے کا حق ہے، جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ یہ ڈرنے کا حق جب تم ادا کرو گے تو اللہ تمہیں ضرور اسلام کی حالت میں موت دیں گے۔ آگے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَا تَمُوتُنَّ، موت نہ آئے تم پر، إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مگر یہ کہ تم مسلمان ہو۔ کیا مطلب؟ یہ ڈر اللہ کا، یہ خوف الہی، یہ ہر وقت، ہر لمحہ، ہر لحظہ ایمان والے کے دل میں ہونا چاہیے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ڈرنے کا حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے، اس کی نافرمانی نہ ہو، اسے یاد رکھا جائے، اسے بھلایا نہ جائے، اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے، ناشکری نہ کی جائے۔ جس میں یہ صفات پائی جائیں گی، نافرمانی نہیں کرتا، گناہ کا ارتکاب نہیں کرتا، اور اطاعت اور فرما برداری اختیار کرتا ہے، اور اس کی نعمتوں پر شکر بجا لاتا ہے، نعمتوں کی قدردانی کرتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ ڈرنے کا حق ادا کرنا۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا کہ اللہ تعالی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو تمام امتوں سے اعلیٰ اور افضل بنایا، تمام امتوں سے اعلیٰ اور افضل بنایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ تمام امتوں سے اعلیٰ یہ امت ہے، تو اس پر ہمیں فخر ہونا چاہیے، اور اس بات پر بھی شکر گزاری اختیار کرنا چاہیے، اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے، سجدہ شکر بجا لانا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں خیر امت میں داخل فرمایا، خیر امت میں پیدا فرمایا۔ اس کے علاوہ اس کے برعکس پہلی امتیں جو گزری ان کو یہ اعزاز نہیں ملا۔ اچھا، تو اب قرآن کا مطالعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ جو خیر امت کا لقب ملا ہے نا اس امت کو، یا یوں کہیں کہ اس امت کو تمام امتوں پر فضل، فضیلت، برتری اور ایک طرح کی افضلیت عطا ہوئی ہے، اس کی بھی خاص وجہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہنا، یہ وہ اعزاز ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرتا تو وہ
اللہ کی اس عنایت کی ناقدری کر رہا ہے جو اللہ نے فضل اور برتری اور بزرگی دی ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا جائے اور کرتے رہنا چاہیے. بلکہ ترمذی شریف کی ایک روایت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ تم نیکی کا حکم کرتے رہو اور برائی سے روکتے رہو، ورنہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اپنا عذاب مسلط فرما دے. اور پھر کیا ہوگا؟ تم اللہ سے مدد مانگو، تمہاری مدد نہ کی جائے. تم اللہ سے دعائیں مانگو، تمہاری دعائیں قبول نہ ہو. تم اللہ سے سوال کرو، تمہارے سوالوں کو پذیرائی نہ ملے. اس لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہے. تو اس کے بعد ہمیں یہ بھی حکم دیا گیا کہ کافروں سے، منافقوں سے اپنا دلی اور قلبی لگاؤ نہیں رکھنا. ان سے قلبی لگاؤ کبھی بھی نہیں رکھنا. دوستانہ، یارانہ یہ کافروں سے نہ رکھیں. اس لیے جس دل میں ایمان ہے اس دل میں ایمان والے کی محبت ہو. جو ایمان والا نہیں وہ اس دل میں نہیں آ سکتا. تو بلکہ آج ایک جگہ بات یہ ہو رہی تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استقبل الایمان. کہ جو اللہ کے لیے محبت کرے، اللہ کے لیے دشمنی کرے، اللہ کے لیے عطا کرے، اللہ کے لیے روکے، اس کا ایمان کامل. تو اب من احب للہ، اللہ کے لیے محبت کس سے ہوگی؟ یقیناً اللہ والوں سے ہوگی، ایمان والوں سے ہوگی. وابغض للہ، اللہ کے لیے دشمنی کس سے ہوگی؟ یقیناً اللہ کے دشمنوں سے ہوگی، اللہ کے منکروں سے ہوگی. جو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں ان سے دشمنی نہیں ہو سکتی. تو اس لیے ہمیں اس سے منع کیا گیا ہے کہ کافروں سے، منافقوں سے قلبی لگاؤ نہ لگایا جائے، دلی محبت اور یارانہ نہ رکھا جائے. اس لیے کہ یہ جو کافر ہیں ان کی فطرت میں یہ بات ہے کہ جب ان کو موقع ملے گا تمہیں تکلیف اور ایذا پہنچانے سے کبھی بھی باز نہیں آئیں گے. اس سے وہ کبھی بھی نہیں باز آئیں گے، وہ تمہیں ضرور ایذا پہنچائیں گے. جتنا تکلیف وہ تمہیں پہنچا سکیں گے، جتنا ان کو موقع ملے گا وہ اس سے بالکل نہیں باز آ سکتے. اور دوسرا، یہ جو کافر ہیں یہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ تم پر مالی وسعت ہو، تم پر کوئی دنیا کے اعتبار سے یا دین کے اعتبار سے تمہیں کوئی خوشی حاصل ہو. تو اگر تمہیں کوئی خوشی حاصل ہوتی ہے تو وہ دل میں پریشان ہو جاتے ہیں، اور تمہیں اگر کوئی مصیبت پریشانی لاحق ہو جاتی ہے تو وہ دل میں خوش ہوتے ہیں. تو اس لیے وہ تمہارے ساتھ چل نہیں سکتے. اور ان کے چہروں پر جو بغض اور عداوت ہے ان کے دلوں میں اس سے کہیں زیادہ ہے. تو لہذا ان کی باتوں میں نہ آیا جائے. اور وہ اگر خوشامد کرتے ہیں، منہ پہ تعریف کرتے ہیں، وہ بھی صرف یا مسلمانوں کو بیوقوف بنانے کے لیے اور یا اپنا مطلب حاصل کرنے کے لیے، ورنہ نہ ان کے دل میں محبت نہ ان کے ظاہر میں محبت. اور ان کے دلوں
میں جو بغض اور حسد جو پوشیدہ ہے وہ ان کی باتوں سے کہیں زیادہ سخت ہے. اس لیے فرمایا کہ آپ ان سے دوستی نہ لگائیں، اس کی اجازت نہیں ہے، وہ تمہاری خیر خانی ہو سکتے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورهم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون. ہم نے کھول کے بیان کر دیا. اگر تمہیں عقل و شعور ہے تو اس بات کو تم سمجھ جاؤ، وہ تمہاری خیر خواہی. تو اس کے بعد پھر اسلام کی پہلی اور عظیم الشان جہاد غزوہ وہ غزوہ بدر ہے. اس کا تذکرہ ہے اور اس کے بارے میں وہ عجیب و غریب منظر اور عجیب و غریب وہ جنگ کہ جس کے سربراہ اور سپہ سالار میرے اور آپ کے پاک پیغمبر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ ہمارے پاکستان کے ایک شاعر گزرے ہیں جنہوں نے ہمارا قومی ترانہ بھی ترتیب دیا ہے. وہ غزوہ بدر کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ یہ پہلا جیش ہے دنیا میں افواج الہی کا، یہ پہلا جیش ہے دنیا میں افواج الہی کا، جسے اعلان کرنا تھا خدا کی بادشاہی کا. یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا کہ اس لشکر کا افسر کالی کملی والا تھا. تو یہ عظیم غزوہ تھا، بلکہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ غزوہ بدر تمام اسلامی غزوات کا تاج ہے. اور اس غزوہ میں مسلمانوں نے عجیب بہادری اور شجاعت کے کارنامے سر انجام دیے. تو اس جنگ میں دو سبق ہمیں حاصل ہوتے ہیں. پہلے نمبر پر کہ جنگیں مال و اسباب کی بنیاد پہ نہیں جیتی جاتی، قلت اور کثرت کی بنیاد پہ نہیں جیتی جاتی. اس لیے کہ اس جنگ میں غزوہ بدر میں مسلمانوں کے پاس اسلحہ نہ ہونے کے برابر، افرادی قوت نہ ہونے کے برابر، گھوڑے نہ ہونے کے برابر، تو اللہ تعالیٰ نے ایسی عظیم الشان فتح سے ہمکنار فرمایا. اور اصل کیا ہے کہ ایمان، تقوی، استقامت اور اتباع یہ ہوگی، یہ صفات ہوں گی تو کامیابی ہے. اور اس کے بعد دوسرا سبق یہ ہے کہ مسلمان آپس میں متفق اور متحد رہیں اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن سمجھنے کی اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.